السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی نیوز کے اندر ہیڈ لائنز میں سب سے جو پہلا ایشو تھا وہ کرونا کا ایشو تھا، اور پاکستان کے اندر پچھلے چند دنوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کیسز بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو پازیٹیو کیسز ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور یقینی طور پہ ایک تشویشناک خبر ہے یہ۔ تاہم دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو سیاسی ماحول ہے وہ بھی کافی زیادہ کشیدہ ہے، یعنی حکومت اور اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ایک تحریک شروع کر رکھی ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس نے کافی زیادہ غلط فیصلے کیے ہیں، اور ان کی نااہلی کی وجہ سے ملک کی جو ترقی کا جو پہیہ ہے وہ رک چکا ہے، ملک کے اندر مہنگائی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لہٰذا اس حکومت کو اب جانا چاہیے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ چونکہ کرونا پھیل رہا ہے، جس قسم کے جلسے اپوزیشن ارینج کر رہی ہے اس سے مزید ان کیسز کے اندر اضافہ ہوگا، لہٰذا اپوزیشن کو یہ جلسے جو ہیں اور اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ملک کی جو سیاست ہے وہ آگے کس طرف جا رہی ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں احسن اقبال صاحب، آپ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور سابق وفاقی وزیر ہیں۔ بہت شکریہ احسن صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ سب سے پہلے یہی سوال کروں گا، آج پھر جتنے بھی حکومت کے وزراء ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے ضد اور انا کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ ان جلسوں کو بند کر دیا جائے۔ کیا کہیں گے آپ؟ وحید شکریہ۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کووڈ کی پہلی لہر آئی تھی تب بھی حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں تھی، اور اب جب کووڈ کی دوسری لہر آئی ہے تو حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے اس سے کیسے نپٹنا ہے، اور وہ سارے کا سارا ایک سیاسی بیانیہ بنا کے اپوزیشن پر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا جلسہ ہے، اگر آپ ملک کے اندر جو اس کی فنکشنل انڈیکس بنائیں تو 2 گھنٹے کا ایک اجتماع جو ہے اس کی کنٹریبیوشن کووڈ کے پھیلنے میں 0.0001% شاید بنے گی، جبکہ 22 کروڑ کی آبادی ملک کے اندر اس کی ہر جو سرگرمی ہے وہ نارمل چل رہی ہے۔ آپ کسی بازار میں چلے جائیں، آپ کسی فیکٹری میں چلے جائیں، آپ کسی بینک میں چلے جائیں، آپ کسی مذہبی اجتماع میں چلے جائیں، آپ کسی شادی کے فنکشن میں چلے جائیں، جو 22 کروڑ آبادی ہے وہاں پر تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ حکومت نے کوئی آگہی پیدا کی ہے، کوئی کسی قسم کی انفورسمنٹ کی ہے، اور حتیٰ یہ کہ جو حکومت کی اپنے سرکاری ادارے ہیں، میں آپ کو مثال دوں گا کہ میں احتساب عدالت میں پیش ہوتا ہوں، تو وہاں پر احتساب عدالت کے ملازمین نے مجھ سے کہا کہ ہم نے انتظامیہ کو لکھ کے بھیجا ہے کہ ہمارے 5 لوگوں کے پازیٹیو ٹیسٹ آ گئے ہیں، یہاں پر SOPs لائی جائیں، کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح جو سرکاری ہسپتال ہیں اس میں SOPs حکومت کوئی انفورس نہیں کر پا رہی، حتیٰ یہ کہ ہماری جو کرکٹ ٹیم گئی ہے نیوزی لینڈ، اور وہ ملک کے جہاں پہ شاید کل ملک کے اندر 40-50 کیسز ہیں، ان میں 6 کیسز جو ہیں اب پاکستانی ٹیم کے ہیں۔ اتنی بڑی شرمندگی ہمیں کرنی پڑی، وہاں پر حاصل ہوئی، تو حکومت کا تو مجھے کہیں کوئی رول نظر نہیں آتا۔ اب یہ کہہ دینا کہ سارے کا سارا کرونا اپوزیشن کے جلسے سے پھینک رہا ہے، جبکہ 99.9% جہاں پر حکومت کے کرنے کے کام ہے وہاں پہ وہ غیر حاضر نظر آتی ہے، اس کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، اور وہ صرف جلسے کو کہے کہ جلسے سے کرونا پھیل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاق ہے۔ احسن صاحب، آپ نے ایک ایگزامپل تو جو روٹین کے کام ہو رہے ہیں اس حوالے سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہم بحیثیت قومی آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ ہے کہ سب کو جانتے ہوئے بھی ہمارے بڑے سینئر پوزیشنز کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے۔ یہ افسوسناک عمل ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اوورآل بھی صورتحال ایسی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو روٹین کا کام چل رہا ہے، جیسے بزنسز ہیں، شاپس ہیں، دکانیں ہیں، دفاتر ہیں، فیکٹریاں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب کو بھی تعلیمی ادارے تو حکومت نے بند کر دیا، ان کو بھی بند کر دینا چاہیے؟ اس سے کیا، کیونکہ جلسوں کو
روٹین کی لائف کے ساتھ کمپیئر کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ اور دوسرا آپ نے کہا یہ 2-3 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، مطلب جو وائرس ہے اس کو پھیلنے کے لیے تو چند سیکنڈ یا چند منٹس کی ضرورت ہوگی. جس طریقے سے لوگ اتنے بڑے اجتماعات کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ایون آپ کا جو سٹیج ہوتا ہے وہاں پہ لیڈرشپ کو بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی ایس او پیز کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہوتا. سو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ اپنا جو ہے نا اوپینین کائنڈلی دے دیں. میں آپ کو بات دہراؤں گا. دیکھیے، ایک جلسے کے اندر اگر ہمارا نیریٹو دیکھیں تو ہمارے نیریٹو کے مطابق 50, 60, 70 ہزار لوگ ہوں گے. اگر حکومت کا نیریٹو دیکھیں تو وہاں پہ 2-3 ہزار لوگ ہوتے ہیں، اور باقی 22 کروڑ عوام ہے وہ تو نارمل زندگی گزار رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو 50-60 ہزار لوگ ہیں یا 2-3 ہزار لوگ ہیں، ان کے اوپر سارا ملبہ گرا دینا کہ ان کی وجہ سے ملک میں کرونا پھیل رہا ہے، اور جو 22 کروڑ کی آبادی ہے وہ انکورڈ ہے، اس پہ کوئی ایس او پیز نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی کہ ہر جگہ لائف ایز یوزول چل رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اداروں میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں انفورسمنٹ کرانا کس کا کام ہے؟ یہ کوئی مریخ سے آ کے نئی مخلوق تو نہیں کرے گی، یا کوئی دوسرے ملک کی حکومت نے آ کے تو انفورسمنٹ نہیں کرنی. یہی کام ہے ہماری حکومت کا. مجھے میڈیا پہ ابھی تک کوئی اویئرنیس کیمپین نظر نہیں آئی ہے. مجھے کوئی حکومت کی انتظامیہ کی طرف سے کہیں انفورسمنٹ نظر نہیں آئی ہے. پریس ریلیز جاری کر دینا کہ اگر آپ ماسک نہیں پہنیں گے تو آپ کو جرمانہ ہوگا. مجھے آپ بتائیے کہ کتنے لوگوں کو جرمانہ کیا گیا؟ کہیں انفورسمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے ایسا صاحب، میں سوری ٹو کٹ یو، اے جے کے میں آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ کافی جگہوں کے اوپر لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے. کراچی میں بھی اسی طرح کافی جگہوں کو جو ہے وہ بند کیا ہے. پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے. پہلے جو حکومت کی حکمت عملی تھی اس کو آپ لوگوں نے کافی زیادہ کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی از ناٹ گڈ، دے شوڈ کلوز ڈاؤن دا انٹائر کنٹری ونس فار آل، اور 2 مہینے یا 1 مہینہ یا 15 دن. اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ مطلب کسی جگہ بھی انفورس نہیں ہو رہا، لہٰذا جلسے بھی کیے جا سکتے ہیں. سو آپ خود مطلب مجھے، چونکہ آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں، کیا وہاں سے جو لوگ جائیں گے، گھروں میں جائیں گے یا جہاں سے آئے ہیں، کیا وہ کیری نہیں کر سکتے وائرس؟ میری جان، جتنا وقت آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھنے میں لگایا ہے، میں پھر آپ کو کہوں گا کہ یہ جلسہ تو 0.01% کنٹریبیوٹ کرے گا اوور آل نیشنل جو اسکیل کے اوپر. جہاں پر اصل کرونا پھیل رہا ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر، گھنٹوں کی بنیاد پر لوگ بازاروں میں مل رہے ہیں، دکانوں میں مل رہے ہیں، بینکوں میں مل رہے ہیں، جہاں پر اصل معیشت کا سارا سماج ہمارا چل رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اصل میں. وہاں پہ آپ حکومت کو بٹھا کے پوچھئے کہ جناب شادیوں میں کیوں نہیں اس کو فالو کیا جا رہا، سرکاری دفاتر میں کیوں نہیں فالو کیا جا رہا، بینکوں میں کیوں نہیں فالو کیا جا رہا، بازاروں میں، مارکیٹس میں، شاپنگ پلازاز میں. وہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگ بند کر دیں گے اپنے جلسے جلوس؟ اگر تو یہ ہو. اب دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ 2 سطح کے خطرے موجود ہیں. ایک تو انفرادی خطرہ ہے کہ ایک انسان کرونا سے متاثر ہو سکتا ہے، اور دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی صورت ہے، ملک کو ایک اجتماعی سطح پہ بھی کرونا کا سامنا ہے. یہ حکومت جو کہ 2.25 سالوں میں ناکام ہو چکی ہے، دن بدن یہ ملک کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے. یہ جو ہماری تباہ کاری ہے، اگر ہم نے اس کے ساتھ اس حکومت کو بھی قبول کیے رکھا تو پاکستان شاید پھر ایک ایسے گرداب میں پھنس جائے گا جس سے اٹھ نہیں سکے گا. تو لہذا ناؤ دیر از اے چوائس. ایک آپ کا پرسنل گڈ ہے، انڈیویجول گڈ ہے، اور ایک آپ کا کلیکٹیو گڈ ہے. تو اب آپ نے امریکہ میں دیکھا جب ایک سیاہ فام شخص کو پولیس نے تشدد سے مارا تو وہاں پر کرونا کی پیک ہوئی تھی وبا، لیکن پورے امریکہ میں لوگ مظاہروں کے لیے نکلے، انہوں نے ماسک بھی پہنے، لیکن اپنی اجتماعی اس ذمہ داری کے لیے یا ایک اجتماعی کاز کے لیے وہ اکٹھے ہوئے اور نکلے، چونکہ جو کلیکٹیو گڈ ہے دیٹ از بگر دین انڈیویجول گڈ. تو لہٰذا ہم بھی ایک جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کا مقصد اس ملک کو اس نالائق حکومت کے پنجے سے چھڑانا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہیں گئے جلد تو یہ پاکستان کو اتنے مسائل کے گرداب میں پھنسا دیں گے کہ آپ یقین رکھیے کہ 6 مہینے بعد، جیسے چودھری شجاعت نے کہا تھا کہ کوئی اس ملک کا وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ جو بھی وزیر اعظم بنے گا وہ پھر ایک پتھروں
کا اپنے سامنا کرے گا، عوام سے وہ برا پڑے گا، کیونکہ مسائل اتنے ہوں گے، وہ لوگوں کو کیسے مطمئن کر پائے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک کو بھی نجات دیں اس کووڈ-18 سے، جو پچھلے الیکشنوں میں اس ملک کے جسم میں داخل کی گئی، وہ پورے ملک کو مار رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے 22 کروڑ لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں، بجلی کے بلوں سے مر رہے ہیں، گیس سے مر رہے ہیں، ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو وہ جو ہمارا کلیکٹیو گڈ ہے اسے بھی ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور یقیناً جو ہمارا انڈیویجول پریکاشن ہے اس کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے، اور یہ وہ قربانی ہے کہ جو آپ کو اور سیاستدان کو جو عوامی لائف میں ہوتے ہیں، پبلک لائف میں ہوتے ہیں، پھر قبول کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ احسن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہی ہے جی ہم نہیں جلسہ کرنے دیں گے، پشاور میں بھی ایسا ہی تھا، بٹ آپ لوگوں نے پی ڈی ایم نے وہاں پہ پشاور میں کر لیا، ملتان والا جلسہ بھی ویسے ہی ہوگا؟ جی دیکھیے، جو جلسہ ہے یا تحریک ہے وہ کسی حکومت کی اجازت سے نہیں چلتی، ٹھیک، کیونکہ کوئی بھی حکومت اجازت تو نہیں دے گی کہ میرے خلاف آپ تحریک چلا لیں۔ تو تحریک کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اور آج تک کوئی حکومت اسے روکنے میں کامیاب تو نہیں ہو سکی۔ پشاور میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم روکیں گے، لیکن روک نہیں سکے، اور اسی طرح انشاءاللہ ملتان اور لاہور میں بھی جلسہ ہوگا، اور پھر جنوری میں لانگ مارچ بھی ہوگی۔ لیکن اس پوری سٹرگل کا جو ایک نچوڑ ہے وہ بھی آپ کے سامنے یہ آتا ہے کہ پچھلے 2.25 سالوں میں اس حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ اس میں کولیبریٹو گورننس کی، اس میں ملک میں اتفاق رائے قائم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ حکومت یہ اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھتی کہ یہ دوسروں کو کسی کلیکٹیو گڈ کے اوپر ساتھ بٹھا سکے، ان کو ساتھ لے کے چل سکے۔ ہمارے بڑے بڑے واقعات ہوئے، انڈیا نے ہماری ایئر سپیس وائلیٹ کی، مودی کشمیر کو کھا گیا، کسی موقع پہ وزیر اعظم نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ ملک کی قیادت کے ساتھ بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی اپوزیشن نے بات کی کہ ہم کسی مسئلے پہ اکٹھے یکجہتی کا مظاہرہ کریں، تو حکومت کی طرف سے جواب آیا جی یہ این آر او لینا چاہتے ہیں، یہ اپنے لیے کوئی آسانی لینا چاہتے ہیں۔ تو پھر اب اپوزیشن نے تنگ آ کے کہا ہے کہ آپ اپنے سارے این آر او اپنے پاس رکھیں، آپ اس ملک کو ون ویلنگ پہ چلائیں جتنا آپ کے پاس صلاحیت ہے، اور آپ کا اس ون ویلنگ کا چلان بھی عوام کاٹیں گے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہم سوری ٹو کٹ، جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی طریقہ کار آپ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ حکومت کو کیسے نکالنا ہے؟ آپ ایک بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب بھی اسی طرح آئے، اور اس وقت پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگوں کی جب حکومت تھی اور اتحادی کہتے تھے کہ چند ہزار کا جتھا جو ہے وہ اگر آ کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ریموو کر دے تو یہ ممکن نہیں ہے، اور بیٹھے رہے وہ یہاں پہ، اور پھر اٹھ کے چلے بھی گئے، بڑی لانگ مارچ وغیرہ انہوں نے کی۔ آپ لوگوں کے پاس ظاہر ہے کہ کوئی اسٹریٹجی ہوگی نا، مطلب آپ لوگ لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچ بھی جاتے ہیں، ڈی چوک آ جاتے ہیں، پی ٹی آئی یا باقی لوگوں کی طرح جنگلے تو پارلیمنٹ کے نہیں ٹوٹیں گے، لیکن پھر کس طرح سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ گھر بھیجنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارے خلاف یہ دھرنا دینے آئے تھے اور آج جب یہ ساری اپوزیشن جماعتیں لانگ مارچ کریں گی تو ان میں بہت فرق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی دھرنا دینے آئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ملک کی تمام جمہوری قوتیں اور جماعتیں، اگرچہ وہ اپوزیشن میں بھی تھیں، وہ حکومت کی پشت کے اوپر کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے اس سازش کو ناکام بنایا، کیونکہ اس وقت یہ بات سب کو نظر آ گئی تھی کہ جو 2014 کا دھرنا ہے وہ صرف عمران خان کا دھرنا نہیں ہے، عمران خان کسی کے اشارے پہ دھرنا دے رہے تھے، تو اس وقت جو غیر جمہوری اشارہ تھا، اور لہٰذا تمام جمہوری قوتیں، وہ غیر جمہوری اشارہ کیا تھا احسن صاحب؟ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کا، اس میں تو اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کون کون سے تھے جو پیچھے تھے عمران خان صاحب کے، اس بارے میں تو اب سب کو پتہ ہے۔ لیکن اب جو ہماری پی ڈی ایم کی سٹرگل ہے، یہ پاکستان کی تمام ڈیموکریٹک پارٹیز کا مجموعہ ہے، جتنی جماعتیں جن کا اس ملک کے اندر ایک جمہوری پس منظر ہے، چاہے وہ چھوٹے صوبوں سے تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ قومی سطح کی جماعتیں ہیں، وہ سب اکٹھی ہیں، اور اس وقت پی ٹی آئی تنہا ہے۔ 2014 میں پی ٹی آئی ایک ایسی حکومت کے خلاف آئی تھی جو پرفارم کر رہی تھی، لہذا عوام نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ آج جب ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں تو ایک ایسی حکومت ہے جس کو 2.25 سال موقع دیا گیا،
ہر طرح سے موقع دیا گیا، اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی، عدلیہ اس کے ساتھ تھی، میڈیا اس نے خاموش کرا دیا، اپوزیشن اس نے جیلوں میں ڈال دی. یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا سازگار ماحول کسی حکومت کو نہیں ملا تھا جتنا اس حکومت کو ملا. لیکن آپ نے دیکھا 2.25 سال میں انہوں نے معیشت کا ستیہ ناش کر دیا، انہوں نے ملک کی خارجہ پالیسی. ایسے سب نکالیں گے کیسے پرائم منسٹر کو؟ مطلب یہ تو ساری باتیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ بھی ان کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے، میڈیا بھی ان کے ساتھ ہے، تو آپ لوگ پھر کس پہ مطلب وہ بیٹ کر کے پہنچ رہے ہیں یہاں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ ریزائن کر کے چلا جائے؟ جی دیکھیے، وہ جو میں نے کہا نا 2.25 سال یہ سب لوگ ان کے ساتھ تھے. اب آگے آئندہ کتنا رہیں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی اسٹیک ہولڈر کسی کے ملبے کو اپنے اوپر نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے، اس ملبے کو اپنے حصے میں نہیں ڈال سکتا. جو عوامی دباؤ ہے اس کے ساتھ ہی تبدیلی آتی ہے، اور یہ تبدیلی اسمبلی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اسمبلی کے باہر بھی ہو سکتی ہے. اور آپ نے ابھی دیکھا حال ہی میں پیرو میں دیکھا، اور کئی ممالک ہیں جہاں پر جب عوام کا ایک بہت زیادہ موبلائزیشن ہوئی، دباؤ ہوا، اس نے وہاں کی حکومت کو مجبور کیا کہ وہ عوامی دباؤ اور مطالبات کے آگے اپنا سر نگوں کرے. تو اس لیے جب ہم عوامی دباؤ کے ساتھ نکلیں گے تو یہ بھی ایک ہمارا حق ہے. اگر حکومت صحیح راستے پہ ہوگی تو عوام ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن اگر عوام تنگ ہے اس حکومت کے ہاتھوں، وہ اس سے نجات چاہتے ہیں، تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور پھر حکومت کے لیے مشکل ہوگا کہ اس دباؤ کا سامنا کر سکے. بالکل صحیح ہے. ناظرین، یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک سے واپس آ کے احسن اقبال صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے ملکی سیاسی صورتحال پہ. میرے ساتھ موجود ہیں احسن اقبال صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور سابق وفاقی وزیر ہیں. صاحب، محترم سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کچھ سپیچز جو کی تھیں پی ڈی ایم کو اور اپوزیشن کو، اس میں 2 شخصیات کا وہ نام لیتے رہے، اور جس کا رسپانس پھر گورنمنٹ بھی آپ کو پتہ ہے وہ اس کے اوپر کافی زیادہ بات بھی ہوئی. عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں کہا کہ نواز شریف صاحب فوج کے اندر جو ہے وہ بغاوت کروانا چاہتے ہیں. آئی وڈ لائک کہ چند سیکنڈ کی ان کی جو ساؤنڈ ہے وہ پہلے آپ سن لیں اور پھر اس کے اوپر کائنڈلی رسپونڈ کر دیں. فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور ISI چیف کو بدلو، یعنی کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو. جی احسن صاحب. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب ایک مسلسل بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، کیونکہ کبھی بھی مسلم لیگ نون نے یا اس کی قیادت نے یہ موقف نہیں لیا کہ ہم فوج کو یہ مطالبہ کریں کہ وہ آرمی چیف کو بدلیں یا وہ DG ISI کو بدلیں. نواز شریف صاحب نے کچھ سوالات کیے ہیں 2018 کے انتخابات کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ قوم ان سوالات کا جواب مانگتی ہے. تو کسی ادارے سے اگر کوئی آپ کو شکایت ہے تو اس کے سربراہ سے سوال کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس ادارے کو بغاوت کی تلقین کر رہے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ مسلسل یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے جو وزراء ہیں اور وزیر اعظم یہ فوج کو ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ مسلسل یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے ہر فیصلے کے پیچھے فوج کی منشا شامل ہے، تاکہ وہ فوج اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا خطرناک کھیل ہے، کیونکہ حکومت اپنی کارکردگی میں فیل ہو چکی ہے. حکومت کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ دکھا سکے کہ اس نے کیا کیا ہے، لہذا اب وہ قومی اداروں کو اپنی ڈھال بنا کے ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ایک خطرناک کھیل ہے اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. صاحب، آپ نے ریسنٹلی اور کئی دفعہ آپ نے ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی ہے. ڈائلاگ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب اپوزیشن ڈائلاگ کس سے کرنا چاہتی ہے؟ جی دیکھیے وحید، مجھے ذرا 2 منٹ دیجیے گا. پاکستان اب 73 سال کا ہو چلا ہے. میری تیسری نسل ہے کہ جو اب ریٹائرمنٹ کی طرف بڑھ رہی ہے. پاکستان میں کئی نسلیں گزر گئیں کہ جو اس خواب کی تعبیر کو تلاش کرتے کرتے بال سفید کیے قبر میں چلی گئیں.
لیکن ہم ابھی بھی ہچکولے کھا رہے ہیں. آج ہم سب کا فرض ہے کہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہ دنیا کے اندر ایک اور کرائسس ریڈن کنٹری ہو، دنیا میں ایک اور غریب ملکوں میں اضافہ ہوئے. پاکستان تو ہم نے بنایا تھا اس وعدے پر کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ مسلمز آف ساؤتھ ایشیا آر کیپیبل آف کریٹنگ اے سکسیسفل ماڈل. ہم ایک کامیاب ریاست کا ماڈل کریٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس خطے میں وہ ممالک جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے، انڈیا ہم سے بہت پیچھے تھا، ہم سے بہت آگے نکل گیا. بنگلہ دیش 25 سال بعد ہم ہی سے نکلا اور اس وقت ہم سے بہت پیچھے تھا. آج وہ ہم سے بہت آگے نکل گیا، بلکہ اب وہ انڈیا کو بھی کراس کرنے لگا ہے. اسی طرح سری لنکا، نیپال، سب ملک ہم سے آگے نکل گئے. حتیٰ یہ کہ افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے مضبوط ہو گئی ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آخر ہمارے اندر کیا مسئلہ ہے کہ یہ ملک ایک استحکام کے ساتھ نہیں چل رہا. ابھی کل ایک اسٹڈی آئی ہے کہ ایشیا کے اندر انڈیا کو سب سے زیادہ رشوت زدہ ملک قرار دیا گیا ہے، لیکن انڈیا ہم سے زیادہ رشوت اور کرپشن، یا بنگلہ دیش میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ ہم سے بہت زیادہ کرپشن ہے، اس کے باوجود وہ ہم سے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ترقی کرنے کا تعلق دراصل کسی اور چیز پر ہے، اور وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. جس ملک میں آپ ہر 5 سال بعد پودے کو جڑ سے اکھاڑیں گے اور پھر اسے لگانے کی کوشش کریں گے، پھر اکھاڑیں گے، پھر لگائیں گے، وہ بے یقینی وہاں پہ کبھی سرمایہ کاری کو نہیں آنے دے گی، وہ بے یقینی اس ملک کو کبھی چلنے نہیں دے گی. تو لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب سر جوڑ کر بیٹھیں. اور پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کون سے ہیں؟ سیاستدان ہے، عدلیہ ہے، فوج ہے جس کا ایک رول رہا ہے ماضی میں، اسی طرح بیوروکریسی ہے، میڈیا کا ایک بڑا اہم رول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پرائیویٹ سیکٹر کا بھی ایک رول ہے، چونکہ اس ملک میں اقتصادی طاقت اب پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے. حکومت تو وسائل ختم کر چکی ہے اپنے. یہ جو 6-7 سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کا ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور ہمیں ایک ڈیکیڈ آف سٹیبلٹی چاہیے. کم از کم اگر ایک 10 سال کا ہمیں مستحکم اشرہ ملے گا کہ جس میں 5-5 سال کے سائیکل سے الیکشن ہو، اور ڈوز اور ڈو ناٹس کریٹ کی جائیں کہ کون کیا کرے گا، کون کیا نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈائلاگ، یہ دیکھیں ڈائلاگ کہاں کس کس کے ساتھ ہوگا؟ مطلب آپ نے جن اداروں کا نام لیا وہ انڈر، مطلب وہ کوئی ایسا انسٹیٹیوشن بھی ہوگا یا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہوگا نا جس کی سطح کے اوپر جا کے یہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، بات کریں گے، وہ کون سا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سب سے صاحب جو ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اب پارلیمنٹ میں 2 ایوان ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ ہے. وہاں پہ تو آپ لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پارلیمنٹ میں. میں بتا رہا ہوں نا جی، جو قومی اسمبلی ہے اس میں اسپیکر صاحب کے کردار کی وجہ سے وہ فورم بہت متنازع ہو چکا ہے. ایک امکان ہے کہ اگر سینٹ کے جہاں پر حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک مؤثر نمائندگی رکھتے ہیں، اور نسبتاً چیئرمین سینٹ کچھ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں، اگر سینٹ کے فلور کے اوپر یہ مکالمہ، اور اس کی ایک مثال موجود ہے کہ جب رضا ربانی صاحب چیئرمین سینٹ تھے تو انہوں نے پورے ہاؤس کو ایک کمیٹی بنایا، اور وہاں پہ آرمی چیف آئے اور ایک سول ملٹری ڈائلاگ کی مثال پڑی تھی. تو اسی طرح اگر وہاں پہ اس کو براڈ کیا جائے اور اس میں یہ سارے سٹیک ہولڈرز آئیں، سر جوڑ کر بیٹھیں کہ اس ملک کو ہم نے بحران سے کیسے نکالنا ہے اور آئندہ کے لیے ہم نے کس ضابطۂ اخلاق پہ چلنا ہے، پھر تو یہ ایک بہت بریک تھرو پاتھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم اسی طرح سنگ پھنسا کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ڈگر پہ چلتے رہے جو کہ 72-73 سال سے ہیں، تو پھر یقین کیجئے کہ ہمارے لیے کوئی مستقبل زیادہ روشن نہیں ہوگا. صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ ایک 10 سال کی آپ نے بات کی، وہ تو 2007 سے 18 تک 2 گورنمنٹس جو ہیں اپنا، انہوں نے پارلیمنٹ نے اپنا ٹائم پورا کیا. ظاہر ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا، وہ سارا ایک ہسٹری. مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ میں جب آپ مطلب پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں تو ان کا جو اپروچ ہوتی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ گورننس کے اوپر فوکس ہوگا. اپوزیشن میں آ کے میثاق جمہوریت، میثاق پاکستان، گرینڈ ڈائلاگ کی جو بات ہوتی ہے، یہ سارا کچھ اپوزیشن میں کیوں یاد آتا ہے؟
نہیں وہی دیکھیے ہم نے تو عملی طور پہ کر کے دکھایا. اگر مساق جمہوریت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے جو 5 سال ہیں اس کے باوجود کہ ہم اپوزیشن پارٹی تھے, ہم نے کسی ایسے موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا جس سے اس حکومت کو کسی طرح ہم ڈسٹرب کریں, اس مینڈیٹ کا احترام کیا. پھر جب ہم حکومت لیکن اس میں لانگ مارچ بھی ہوئی, اس کے اندر بہت کچھ ہوا. نواز شریف صاحب جو ہے سپریم کورٹ بھی چلے گئے کسی کے خلاف. دیکھیے احتجاج کرنا اپوزیشن جماعتوں کا حق ہے, صحیح, لیکن ہم کسی ایسی سازش کا حصہ نہیں بنے کہ جس سے اس حکومت کو ہم نے گرایا ہوتا یا تنگ کیا ہوتا. پھر جب ہم حکومت میں آئے پیپلز پارٹی نے دھرنے میں ہمارا ساتھ دیا. لیکن میں آپ کو پھر یہ بتاؤں گا, دیکھیے جب 2013 میں حکومت آئی تو ایک سپلٹ مینڈیٹ تھا, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی, کے پی میں پی ٹی آئی. ہم نے اس کے باوجود کہ دھرنے دیے پی ٹی آئی نے, چاہے وہ سی پیک کا مسئلہ تھا, چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان تھا, عمران خان صاحب ان کی پارٹی کو ساتھ بٹھایا, ہر مسئلے کے اوپر قومی اتفاق رائے پیدا کیا اور قومی اتفاق رائے سے حکومت چلائی. ہمارے 5 سالوں میں ایک بھی پولیٹیکل پرزنر نہیں تھا. حتیٰ یہ کہ عمران خان صاحب نے جو پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, پی ٹی وی کو تہ و بالا کیا, اس سب کے مقدمے ان کے اوپر تھے, لیکن ہم نے اس لیے کوئی کارروائی نہیں کی کہ اس سے سیاسی انتقام کی بو نہ آئے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کامیاب رہے کہ ہم نے ایک محاذرائی کی سیاست کرنے کی بجائے تعمیری اور کنسٹرکٹیو سیاست کی, جس سے ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی. مجھے ایک شارٹ بریک لینی ہے. ناظرین یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے احسن اقبال صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. احسن اقبال صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, سابق وفاقی وزیر, سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کے. اینڈ صاحب ریسنٹلی جی بی میں ایک انٹرویو دیا تھا مریم صاحبہ نے بی بی سی کو, اور ان سے یہ سوال کیا اینکر نے کہ کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آپ لوگوں سے کوئی رابطہ ہے, تو انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی. میں چاہوں گا کہ وہ پہلے آپ سن لیں پھر کوشچن کرتے ہیں. اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ از ریڈی کہ وہ بات چیت کرے. ہاں یہ خبریں آ رہی ہیں. آپ کے پاس ایسا کوئی رابطہ ہوا؟ میرے ارد گرد لوگوں سے بہت سارے ایسے رابطے ہوئے ہیں. ایسے سب ارد گرد کے لوگوں کی انہوں نے بات کی کہ ان سے رابطہ ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے آپ تو کافی سینئر ہیں, آپ ہوں گے یا شاید خاقان صاحب ہوں گے یا خواجہ آصف صاحب ہوں گے. سو کیا میرے سے تو کم از کم کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے. اچھا, تو پتہ نہیں کس سے رابطہ کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب اس بارے میں تو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کہہ چکی ہے کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہوگی وہ سوری اب مجھے اچھا نہیں لگتا ہے احسن صاحب آپ کو میں بار بار جو ہے نا وہ انٹرپٹ کروں. ٹائم ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. آر یو پیپل آر ان کانٹیکٹ وتھ سمبڈی؟ کوئی ہے اس طرح کی صورتحال, یا کہ تمام جو راستے ہیں وہ بات چیت کے بند ہو چکے ہیں, دروازے بند ہو چکے ہیں اور بند گلی میں چلے گئے ہیں؟ جی ابھی تک تو ہمارا کسی سے رابطہ نہیں ہے, اور ہم اس کو کہہ چکے ہیں کہ جو بھی رابطہ ہوگا یا بات چیت ہوگی وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اور کلیکٹیولی اور ٹرانسپیرنٹلی ہوگی. کسی قسم کا کوئی خفیہ مذاکرات یا بیک ڈور رابطوں کی اس وقت کوئی نہ حقیقت ہے نہ ہو رہے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, کہ ایک ایسا کوئی ڈائلاگ کہ جس میں سب فریقین ایک ٹروتھ کمیشن کی فارمیٹ میں فرینک اور ٹروتھ فل ڈائلاگ کریں, ماضی کی غلطیوں سے سب سیکھیں اور ملک کو آگے لے کر چلیں, تو وہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں؟ نہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ تو بات چیت کا کوئی سوال نہیں ہوتا. انہوں نے 2.25 سال میں ثابت کر دیا ہے کہ نہ وہ قابل اعتماد ہیں, نہ وہ کسی کو ساتھ لے کے چلنے پہ یقین رکھتے ہیں, اور وہ ویسے بھی نان اینٹی ہیں. وہ ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جمہوری قیادت پی ڈی ایم میں ہے, اور جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو کسی نہ کسی شکل میں ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنانا چاہیے, اور اس ملک کو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کی ضرورت ہے. کیونکہ جو 2018 اگر یہ سینٹ کے الیکشن تک نہ ہوا تو دین واٹ از دا اینڈ گیم؟ آئی تھنک یہ آپ دیکھیں گے اس کا جو لائحہ عمل ہے 13 دسمبر کو اپوزیشن کی لیڈرشپ اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی, اور ہماری جدوجہد پہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ملک میں
ایک تبدیلی لے کر آئے گی جو حقیقی تبدیلی ہوگی، آئینی اور جمہوری تبدیلی ہوگی. تو آپ لوگوں کو آئی ڈونٹ نو ویدر آئی شوڈ آسک دس کوسچن اور ناٹ کہ عمران خان صاحب کے اوپر تو یہ الزام لگتا تھا کہ وہ کوئی لنڈن پلان لے کر آئے ہیں. آپ لوگ کہاں کا پلان لے کے چل رہے ہیں؟ از اٹ اے ڈومیسٹک اور اسلام آباد کا اسلام آباد کا اور پاکستان کا پلان لے کے چل رہے ہیں، پاکستان بچانے کا پلان لے کر چل رہے ہیں اور آئین کا پلان چل رہے ہیں. دیکھیے ہماری آخر یہ ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلائیں، سیاستدان پارلیمنٹ چلائیں، جرنیل بارڈر دیکھیں، ججز عدلیہ دیکھیں، بیوروکریٹ عوام کی خدمت کریں، پالیسیوں پہ عمل درآمد کریں. ہر ادارہ اپنے اپنے دائرے کار میں کام کرے. آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن احسن صاحب آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، کئی دہائیوں سے آپ سیاست میں ہیں، کہ ہر ادارے پہ آپ لوگوں کی لیڈرشپ سوالات اٹھاتی رہتی ہے. عدلیہ کے اوپر بھی کیسے سوالات اٹھائے گئے، فوج کے حوالے سے بھی. تو پھر مطلب اور جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں، عمران صاحب کے ساتھ بھی آپ بات نہیں کرنا چاہتے، تو یہ پھر راستہ تو نکلنا آئی ڈونٹ نو کہ کیسے آپ لوگ پھر مطلب کس سے بات کر کے آپ لوگ راستہ نکالنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیے نا، پہلی چیز تو جیسے میں نے کہا کہ جو ٹرسٹ آپ کو نہ عدلیہ پہ ہے، نہ کسی اور ادارے پہ ہے، نہ گورنمنٹ پہ ہے، نہ پارلیمنٹ پہ، نہ اسپیکر پہ ہے. جی پلیز. ہمارے لیے سب ادارے محترم ہیں. عمران احمد نیازی ایک مصنوعی مخلوق ملک پہ مسلط کی گئی ہے. یہ رخصت ہوگی تو سب دروازے کھل جائیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک نئے الیکشن کے اوپر اتفاق بھی کر لیں گے اور ملک آگے بھی چلے گا. اور آپ کے خلاف جو ریفرنس وغیرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ جو نارووال والا ہے، اس میں وہ تو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن. میرے خلاف ریفرنس یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی ذاتی مکان بنایا، کوئی ذاتی فیکٹری بنائی، میں نے کوئی باہر سے پیسے منگائے. میرے خلاف ریفرنس یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پہلا جدید کھیلوں کا انفراسٹرکچر بنانے کا گناہ میں نے کیوں کیا. وہ ملک کے جو آج ایشین گیمز، اولمپکس کسی جگہ وکٹری سٹینڈ پہ نہیں ہوتا، جہاں پہ 20 ایسے سپورٹ سٹی اور بننے چاہیے. اگر ایک سپورٹ سٹی بنا تو اس کو جرم بنا دیا گیا اور وہ میرا گناہ ہے. اگر یہ گناہ ہے تو ایسے گناہ تو کرنا بہت ضروری ہے ملک کی ترقی کے لیے، کھیلوں کی ترقی کے لیے. دوبارہ موقع ملا تو پھر یہ گناہ کریں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. آخری سوال، کچھ ایسا تاثر مریم صاحب کے ایک ٹویٹ سے بھی اور انہوں نے جو گفتگو کی تھی چینل میں، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو منع کیا گیا ہے کہ چونکہ یہاں پہ انصاف نہیں ملے گا آپ کو تو آپ نہ آئیں. اور دوسری طرف جو پارٹی کا موقف ہے کہ اب وہ علیل ہیں، جب صحت مند ہوں گے تو واپس آ جائیں گے. کچھ لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ ان کے جو حسن صاحب ہیں، حسین صاحب ہیں، دار صاحب ہیں، سلمان صاحب ہیں، وہ تو سارے ماشاءاللہ صحت مند ہیں، تو وہ مطلب آ نہیں سکتے تھے آخری. دیکھیے نواز شریف صاحب کو تو جو ان کا علاج ہے وہ مکمل کر کے آنا چاہیے اور یہ ہماری پارٹی کا موقف ہے، کیونکہ یہ حکومت ایک انتقامی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم امریکہ میں کھڑے ہو کر کہتا تھا میں نواز شریف کا علاج بند کر دوں گا، سہولتیں واپس لے لوں گا، اور جو ان کی طبیعت بگڑی ہے وہ ان کی تقریر کے بعد بگڑی ہے جب ان سے تمام طبی سہولتیں واپس لے لی گئی تھیں. تو ایک ایسی حکومت کے جو صرف انتقام پہ یقین رکھتی ہو، اس کے پاس آ کے اپنی صحت کو داؤ پہ لگانا کوئی دانش مندی نہیں ہے. وہ علاج مکمل کرائیں گے، جب ڈاکٹرز انہیں کہیں گے کہ آپ فٹ ٹو ٹریول ہیں وہ واپس آ جائیں گے. بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی احسن اقبال صاحب سے. آپ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے اور سابق وفاقی وزیر ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.